ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بتا کہ تجھے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا کہ تو نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں انسپیکٹر ہوں، ہمارے ملک میں ایک نوجوان آیا، وہ مسلمان تھا، ایک نوجوان آیا وہ مسلمان تھا اور وہ شکار کرنے کے لیے کہیں باہر گیا تو اس نے شکار کو نشانہ لگایا۔ جب شکار کو نشانہ لگایا تو وہ نشانہ جو ہے وہ ایک بچے کو جا لگا اور وہ بچہ وہیں پر مر گیا، وہ بچہ وہیں پر مر گیا۔ تو اس نوجوان نے اس بچے کو اٹھا کر اس کے والدین کا پتہ کر کے ان کے گھر تک آیا۔ جب ان کے گھر میں پہنچا تو ان سے کہا کہ میں شکار پر نکلا تھا، میں نے شکار کو نشانہ لگایا تو آپ کا بچہ سامنے آ گیا تو آپ کے بچے کو گولی لگ گئی اور آپ کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور یہ آپ کا بچہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کر مارا ہے، تم نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کر مارا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں بس شکار کرنے کے لیے نکلا تھا کہ میں نے شکار کو نشانہ لگایا اور آپ کے بچے کو جا کے گولی لگ گئی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے آپ کے بچے کو قتل کیا؟ تو انہوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، اور اس کو جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں بھیجا تو کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا یار بتاؤ کہ تم تو بھاگ بھی سکتے تھے، تم نے تو انجانے میں اس کو گولی لگ گئی، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں گولی ماری، تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو تو تم نے چلے جانا تھا، تم یہاں پر تم نے چلے جانا تھا، تم یہاں پر کیوں رکے ہو؟ تو وہ نوجوان فرماتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کو اذیت نہ دے، مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ میں ان کو تکلیف یا اذیت نہیں دینا چاہتا، میں یہاں سے بھاگ بھی سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے اس کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انجانے میں ہوا ہے، اور آگے جو ہوگا وہ میرا نصیب ہے۔ یہ کہا اور وہ انسپیکٹر کہتا ہے کہ مجھے میں روز اس کو دیکھتا، وہ کبھی اپنی عبادت کرتا، کبھی نماز پڑھتا، کبھی درود پاک پڑھتا، کبھی قرآن پاک پڑھتا، تو کہتا ہے میرے دل میں اور جیلر جو ہے اس کے دل میں اس کے متعلق جو ہے وہ حب پیدا ہوگی، ہمیں اس سے پیار ہو گیا، ہمیں اس سے لگاؤ ہو گیا، ہمیں اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیتے ہو تو میں جا کر یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر آتا ہوں۔ تو انسپیکٹر کہتا ہے چونکہ ہمیں اس سے بہت لگاؤ تھا، بہت محبت تھی، تو ہم نے اس کو جانے دیا۔ جب جانے دیا تو جس دن اس کو پھانسی دینی تھی وہ دن آ گیا۔ جب وہ دن آیا وہ نوجوان نہیں آیا۔ اب جج نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ اس جیلر کو اور انسپیکٹر کو جو ہے ان دونوں کو سزائے موت دے دو، ان کو پھانسی لگا دو۔ بالکل ابھی اس کو تختہ دار پر انسپیکٹر کو اور جیلر کو لے کر گئے ہیں کہ اسی وقت وہ مسلمان نوجوان آ گیا۔ جب مسلمان نوجوان آیا تو ہم نے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں واپسی پر اپنی امانتیں لوگوں کو واپس دے کے تو واپس آ رہا تھا، جب واپس آیا تو کشتی ڈوب گئی، تو میں اس میں تیرتا ہوا آیا ہوں، اس لیے کافی ٹائم لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اگر تم نہیں بھی آتے تو کیا مسئلہ تھا، ہم تو عیسائی تھے، ہم تو تیرے مذہب کے بھی نہیں تھے، ہم تو مسلمان بھی نہیں تھے، اور ہمارا مر جانا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیوں کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ تو نوجوان کہتا ہے نہیں، تم مسلمان نہیں ہو لیکن انسان تو ہو نا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ ایک تو پہلے انجانے میں مجھ سے مرا ہے، اور دو میں نہیں چاہتا تھا کہ دو جو ہیں وہ میں جان بوجھ کر ان کی موت کا سبب بنوں، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو جلاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جلاد جو ہے جلاد کا کام ہے بس پھانسی لگانا ہے، بس مارنا ہے، بس تلوار چلا دینی ہے، تختہ دار پہ لٹکا دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، یہ تو بھاگ بھی سکتا تھا لیکن یہ بھاگا نہیں، یہ تو خود آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کو پھانسی نہیں دوں گا، میں اس کو
کسی قیمت پر پھانسی نہیں دوں گا، اگر اس کو پھانسی دینی ہے تو پہلے مجھے پھانسی دو۔ اب انسپیکٹر چلا گیا، انسپیکٹر کہتا ہے نہیں، نہ اس کو جو جلاد ہے اس کو پھانسی دینی ہے، نہ ہی اس لڑکے کو پھانسی دینی ہے، پھانسی دینی ہے تو مجھے دو۔ جیلر جو ہے وہ آگے چلا گیا، وہ کہتا ہے ان تینوں کو تو چھوڑ دو، مجھے پھانسی دو۔ جج یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، ان چاروں کو چھوڑ دو، مجھے پھانسی دو۔ اتنا پیارا مسلمان نوجوان تھا وہ، اتنی اس کی سچائی کہ اس کو دیکھ کر عیسائی جو ہیں ان کا بھی دل موم ہو گیا۔ جب جج نے یہ کہا کہ مجھے ان چاروں کو چھوڑ دو، مجھے پھانسی دے دو، تو ادھر بچے کا باپ کھڑا تھا۔ بچے کے باپ نے کہا، جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو، تم سب اس کے لیے، تم 4 آدمی اس کے لیے مرنے کو تیار ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اس نوجوان کی سچائی کو دیکھ کر، اس کی اسلام کے ساتھ محبت کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امتی ایسا ہے، کہ یہ امتی ایسا ہے اور اس کا نبی کیسا ہوگا۔ ان سب نے کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے بھی مسلمان تھے کہ جن کو دیکھ کر عیسائی بھی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سچائی کا ساتھ، سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔